اختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ مقام عصمت کے ذیل میں ابتدائی طور پر چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے اور نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے کہ انشاءاللہ جو اس کی دلائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے. عصمت معصوم کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، عصمت ایک صفت کا نام ہے. جب یہ صفت کسی انسان میں ہو تو اس انسان کو معصوم بنا دیتی ہے. خود عصمت اس کے درجات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو صاحبان عصمت ہیں، جو معصوم ہیں، وہ سب کے سب برابر ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عصمت کے خود اپنے درجات ہیں، لیولز ہیں. اب بعض علماء ایک لفظ یا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ. اچھا، روایتوں میں اس قسم کی تعبیر مجھے کہیں نظر نہیں آئی ہے، عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اس تعبیر میں. درست اور صحیح تعبیر اس اعتبار سے کہ ہم خارج میں جب دیکھتے ہیں تو جو صاحبان عصمت ہے اس کے اپنے عصمت کے لیولز نظر آتے ہیں، اور انشاءاللہ جب بات مزید آگے بڑھے گی تو ہمارے لیے خود مفہوم عصمت واضح ہوگا. اور آپ کی خدمت میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کل کہ انبیاء کی عصمت کے بارے میں، انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں ائمہ نے ان کی عصمت کا دفاع کیا، اپنے پورے وجود کے ساتھ دفاع کیا. جہاں ہمارے پاس مشہور و معروف ایک مناظرہ ہے، بہت ہی دلچسپ اور پڑھنے کے قابل ہے. وہ مناظرہ جو میرے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا مناظرہ ہے. کن کے ساتھ مناظرہ ہے؟
مامون کا دربار ہے، ظاہر ہے وہ مناظرہ تو نہیں پڑھنا فی الحال مجھے، لیکن اس مناظرے میں جو ایک خاص ٹاپک تھا علی بن جہم سے امام کا جو مناظرہ ہوا تھا کہ مامون رشید نے اپنے دربار میں امام کا یہ مناظرہ مختلف دنیا کے مختلف صاحبان مذہب اور ادیان کے ساتھ امام کے علم کا تقابل اور کمپیریزن تھا. یعنی وہ وقت کہ جب دیکھیں آئمہ 11 اماموں کی زندگی، 12ویں امام کی زندگی، آئمہ کا کام کیا ہے، مقام امامت کیا ہے، مقام امامت کیا ہے کہ اگر اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو جو محافظ دین خدا ہوا کرتا ہے، یہ خلاصہ امامت ہے. اب یہاں پر محافظ دین، توحید کی حفاظت کرنے والا، امامت کی حفاظت کرنے والا، رسالت کی حفاظت کرنے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا، اب آپ کسی کو بھی دینا چاہیں عنوان دے دیں، بھائی ایک بڑا عنوان ہے نا، کوئی بھی کسی کو بھی، جو آج کل عناوین، مقامات، مرتبے، منزلتیں سب بانٹی جاتی ہے، سب بانٹی جاتی ہے. جس طرح جب نیاز و نظر بانٹی جاتی ہے، لنگر بانٹا جاتا ہے، اسی طریقے سے مقام امامت کے عہدے بھی بانٹے جاتے ہیں. بھائی جب امام محافظ ولایت ہے، امام محافظ توحید ہے، تو ممبر پہ آنے والا بھی تو توحید ہی بیان کر رہا ہے نا، ممبر پہ آنے والا بھی تو ولایت بیان کر رہا ہے، اس کو بھی بنا دے محافظ ولایت ہو، محافظ دین ہو، جو عنوان دینا ہو دے دیں. ایسا نہیں ہے. خداوند متعال نے، توجہ کیجئے گا، خداوند متعال نے جو دین بنایا ہے، خدا نے جس چیز کی گارنٹی لی ہے اور جن کے کندھوں یا جن کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے اور جن کو خدا نے اپنا امین بنایا ہے، کوئی فقیہ، کوئی مرجع، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر امین نہیں ہے. یہ امین نہیں ہے. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا حجت اللہ علی عبادہ. ایسا نہیں کہ آپ کسی عالم کی قبر پہ جا کے کہ السلام علیک یا امین اللہ. آپ نے بھی دین کی اتنی تبلیغ کی. شیخ طوسی بھی امین خدا نہیں ہے. جب شیخ طوسی کو جب آپ نے ہٹا دیا، جب شیخ صدوق کو ہٹا دیا، جب شیخ انصاری و امثال ذالک کو ہٹا دیا، تو پھر یہ مجھ جیسے چھوٹا سا طالب علم، بہت ہی آپ کے مولانا، آپ کی انکساری ہے، آپ کا بڑاپن ہے، اب کیا کرے اس سے زیادہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ممبر سے اتر آؤں. اب حقیقت کو اگر انکساری کا نام دیا جائے تو یہ انصاف نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، ہر جگہ یہ درست نہیں ہے کہ انکساری، بزرگواری اور اپنا انسان اپنا چھوٹا پن کا اظہار کریں. ہر جگہ یہ وہ انکساری نہیں ہے جو زبانی انکساری ہو. ہمیشہ ایسا نہیں ہے. یعنی حقائق کب بیان کریں گے، حقیقت کب بیان ہوگی؟ نہیں. میں نے شیخ صدوق کا نام لیا، شیخ طوسی کا نام لیا، خب معلوم ہے آپ کے لیے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص شیخ طوسی اور شیخ صدوق کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. جب شیخ صدوق، شیخ طوسی و امثال ذالک ان کے مانند یہ امین خدا نہیں ہیں، تو پھر باقی کیا؟ وہ شیخ طوسی، وہ شیخ صدوق، وہ شیخ انصاری، وہ سید مرتضیٰ، وہ شیخ مفید، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ آج اگر ہمارے پاس اللہ رسول ہے تو ان کے سبب سے، اس کے باوجود یہ امین اللہ اور حجت خدا نہیں ہے. آج میرے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی ولی اللہ سلام اللہ علیہ ہے تو ان کے سبب سے، لیکن حجت خدا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا حجت خدا کیا ہے اور حجت الاسلام کیا ہے. خدا کے لیے نام سے نہ کھیلیں،
حقیقت کو پہچانیں. اگر ہمارا بچہ مقام امامت کو نہیں پہچانے گا گمراہ ہوتا رہے گا, بہکتا چلا جائے گا انہی ناموں کے ذریعے سے, انہی عناوین کے ذریعے سے. لہذا خداوند متعال امین بنا رہا ہے کسی کو. امین بنا رہا ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو امانت سپرد کر رہا ہے. جب خدا کسی کو امانت دیتا ہے تو عقل یہ کہتی ہے, تمام عالم اسلام یہ کہتے ہیں, اگر خدا کسی کو امین بنائے تو اسے معصوم بنائے. خدا اگر کسی کو امین بناتا ہے خدا کے لیے واجب ہے, اب یہ واجب عقلی اور یہ ساری بحث اپنے مقام پر, اگر خدا کسی کو امین بناتا ہے تو ضروری ہے, خدا پر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ کہ خدا اس کو معصوم بنائے. ہاں یقینی طور پر ذمہ داری ہے, شیخ صدوق کی ذمہ داری تھی, شیخ طوسی کی ذمہ داری تھی, ہمارے ان فقہا, مراجین, علماء, محدثین و مفسرین و کلامی و یہ سارے کے سارے افراد جو باقان ان کے خدمات ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں جن کی قبروں کا طواف کرنا ہے مجازن, شیخ طوسی کی قبر معلوم ہے کسی کو؟ شیخ صدوق کی قبر کی ہے کسی نے زیارت آج تک؟ اتنی دفعہ شہر رہ گئے, شیخ صدوق کی زیارت نہیں کی. اس لیے کہ ہم ائمہ اطہار یقینی طور پر جانا چاہیے, لیکن کب جانا چاہیے؟ اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں جائیں نجف اشرف میں ایک ہفتے کے لیے, تو ایک ہفتے کے لیے میں یہاں پر شیخ انصاری کی قبر پہ نہ جاؤں, آغا نائینی کی قبر پہ نہ جاؤں, آخوند خراسانی کی قبر کہ جو امیر المومنین کے جوار میں یہ سارے بزرگان ہیں. لیکن جب زائر آتا ہے, اللہ کا شکر ہے آج بہرحال ایک کمپٹیشن ہے گروپس کی کہ جو سب سے زیادہ زیارتیں کرائے وہ سب سے اچھا گروپ بن گیا. نہیں, اچھی بات ہے, کرائے زیارتیں کرائیں. اب 15 دن کا گروپ ہے, 12 دن کا گروپ ہے, انسان توجہ کیجیے گا, یہ خود ایک موضوع ہے جس موضوع پہ میں ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ہماری زندگی میں بہت ساری احکامات الہی ہے, امر خدا ہے, پوری مفاد الجنان ہے توضیح المسائل کے بعد. لیکن ہمارے پاس یہ اویئرنیس ہونا چاہیے, ہمارے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ پرائرٹی کس چیز کی ہے, اولویت کس چیز کی ہے, اولویت کس چیز کی ہے, پرائرٹی کس چیز کی ہے. بعض اوقات مجھ پر ڈائریکٹ نہیں لیکن میرا حسن ظن یہ ہے کہ مجھے مخالف قرار کہا جاتا ہے مفاد الجنان کا. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. مفاد الجنان کی میں بڑا عظیم الشان کام ہے جو شیخ عباس قمی نے کیا, لیکن مفاد الجنان اس وقت ہیں توضیح المسائل پہ جب عمل ہو جائے, جب واجبات اور محرمات کی مراعات ہو جائے, جب فرصت بچ جائے تو پھر مفاد الجنان پہ عمل کریں, اچھی بات ہے. اور اس میں بھی ہمیں پرائرٹیز دیکھنی ہیں. بہرحال فی الحال میرا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن بس یہ میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا تھا, صرف واٹس ایپ پر کسی چیز کی فضیلت سن کر اس کے پیچھے دوڑنا شروع نہ کر دیں. یہ میرا ایک لفظ میں بڑے توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اپنے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک عمل آیا, اتنا سارا ثواب, ارے اتنا سارا ثواب, یہ تو ہمیں کرنا ہے. یہ بہت ہی اچھا. ثواب دیکھ کر ہم کیا اسٹیمپ لگاتے ہیں, میرا موضوع نہیں ہے لیکن اب جملہ بات آ گئی تو ایک جملہ کہہ دوں. ثواب دیکھ کر ہم کہتے ہیں بڑا معتبر عمل ہے. نہیں, ثواب سے معتبر عمل نہیں بنتا ہے. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان, معتبر عمل بنتا ہے جب آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ امام صادق نے فرمایا سلام اللہ علیہ. یہ ثابت کرنا. اب میں اعمال کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ فی الحال میرا موضوع نہیں ہے کہ ایک بات کہیں ادھوری رہ جائے اور میں اپنے آپ تک پہنچا نہ سکوں. پس توجہ کیجیے گا کہ جب ہم امیر المومنین کے حرم میں جاتے ہیں, الحمدللہ, خدا نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ ہم آئے ہیں 3 دن کی زیارت ہے نجف کی, 4 دن کی زیارت ہے. ہیں کچھ افراد پوچھتے مولانا یہ بتا دیے فلاں کی قبر کہاں ہے, یہاں پہ آغا نائینی بھی ہے, یہاں پر آغا ضیاء الدین عراقی بھی ہے, یہاں پہ آخوند خراسانی بھی ہے, یہاں شیخ مرتضی انصاری بھی ہے, یہاں شیخ مفید بھی ہے, یہاں پر علامہ ہلی بھی ہے. یہ بڑے بڑے نام ہیں, لیکن امیر المومنین سے کوئی بڑا نام ہے؟ کوئی ہے بڑا نام؟
ہمارے پاس عمومات موجود ہے. مومنین کی قبر پر جانا چاہیے, علماء کی قبر پر جانا چاہیے, لیکن کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جہاں ائمہ نے کہا کہ جب جناب امیر کی زیارت کو آؤ تو ان کو چھوڑ کر ان کی زیارت پر جاؤ, ان کی زیارت کو چھوڑ کر ان کی زیارت کو جاؤ. ہاں بہت تھک چکے ہو, امیر مومنین کے حرم میں ماشاءاللہ زیارت پڑھی, امین اللہ پڑھی, زیادہ جامعہ کبیرہ پڑھی, پھر صحیح ہے آپ نے گئے شیخ مرتضی انصاری پر فاتحہ پڑھ لیا. سب سے آسان شیخ مفید ہے, شیخ مرتضی انصاری ہے, ایزی ایکسس ہے, وہ جو مردوں کا گیٹ ہے وہاں پر دائیں ہاتھ پر. اب آپ ممکن ہے کوئی مومن جائے وہاں پہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنا شروع کر دیں, مفاد الجنان کھول کے زیارت امین اللہ. بھائی کس کی زیارت پڑھ رہے ہو؟ اگر امیر کائنات کی پڑھ رہے ہو تو ان کے جوان میں جا کے پڑھو نا. بھائی آپ توجہ کیجئے گا, بات یہاں تک آ گئی تو 2 جملے سن لیجئے, توجہ کیجئے گا. جناب امیر کی جو ذریعہ مقدس ہیں 3 قبریں ہیں, 3 قبریں ہیں. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات کر چکا ہوں, اور توجہ کیجئے گا, مقام امامت کو پہچانیے, خدا را مقام امامت کو پہچانیے. کہیں اگر آپ دیکھیں مجھ جیسے اگر حقیر طالب علم جو خطیب ہے, اہل منبر ہیں, جہاں آپ دیکھیں آپ کے مشام میں اگر بو تک آئے کہ اگر امام کے ساتھ کسی کو ملایا جا رہا ہے, اب اٹھ کر چلے جائیے, اٹھ کر چلے جائیے. آپ نے احساس کیا غیر امام کے ساتھ کسی کو ملایا جا رہا ہے. ارے جن کے مرتبے اور جن کے مقابلے میں نبی مرسل نہ آ سکا, ملک مقرب نہ آ سکے, نبی مرسل کے انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا میں. نبی مرسل جن کے مقامات کو فقط دیکھتے رہ گئے. نبی مرسل کی بات ہے, ملک مقرب کی بات ہے. پھر کوئی فقیہ, کوئی مرجع, کوئی عالم, کوئی خطیب, کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے. امیر کائنات سلام اللہ علیہ کے حرم میں 3 قبریں ہیں, 3 قبریں ہیں. حضرت امیر کی قبر ہے, حضرت آدم کی قبر ہے, حضرت نوح کی قبر ہے. مفاد الجنان کھول کے دیکھ لیجئے کتنی حضرت امیر کی زیارتیں بیان ہوئی اور کتنی حضرت آدم اور حضرت نوح کی زیارت ائمہ نے بیان کی. اجازت دیں تو ایک جملہ کہوں, حضرت آدم و حضرت نوح یہ کمال امیر المومنین نہیں ہے کہ آدم و نوح کا جوار حاصل ہوا, یہ آدم و نوح کا کمال ہے کہ حضرت امیر کا جوار حاصل ہوا. 1,24,000 انبیاء مجھے بتا دیے, ایک روایت دکھا دیجئے مجھے انبیاء کی زیارت کے لیے. میں کہتا ہوں یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے, مقام امامت بلندتر ہے مقام نبوت سے. اب بات یاد تک آئیے, مجھے نہیں معلوم کل میں نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی, نبوت عامہ اور خاصہ کی بات کہی تھی شاید, کل میں نے نہیں کہی تھی. نبوت عامہ اور نبوت خاصہ, توجہ کیجئے گا, یہ بات ذہن میں رہے. نبوت عامہ اور نبوت خاصہ, نبوت عامہ اور نبوت خاصہ. کیا ہے نبوت عامہ اور نبوت خاصہ؟ نبوت عامہ یعنی 1,23,999 انبیاء. ہمارے پاس 1,24,000 انبیاء ہے. جب 1,24,000 میں سے -1 کریں تو 1,23,999 انبیاء بچ جاتے ہیں. 1,23,999 انبیاء ایک طرف, ان کو کہتے ہیں نبوت عامہ, اور ایک نبوت خاصہ کا فرد ہے جہاں پر نبوت کا خاتمہ ہوا اور خاتم الانبیاء بنا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مقام امامت کہاں ہے؟ جب ہم نبوت کی بات کرتے ہیں مقام امامت کے ساتھ ہم نبوت کا تقابل کرتے ہیں تو یہ نبوت عامہ سے کرتے ہیں. مقام امامت ما بین نبوت عامہ و نبوت خاصہ ہیں. مقام امامت کہاں ہے؟ ما بین نبوت عامہ و نبوت خاصہ ہے, یعنی نبوت خاصہ سے مادون, ختمی مرتبہ کی رسالت و نبوت سے کمتر مقام امامت, لیکن 1,23,999 انبیاء کی امامت سے بالاتر ہے مقام امامت. انشاءاللہ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں. لہذا مقام نبوت, میرا 8واں امام مسکراتا ہے, انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ جملے, بڑی خوبصورت روایت ہے مقام امامت کو بیان کی. میرا بچہ اور جوان میں انشاءاللہ حوالہ دوں گا, امید ہے کہ اردو میں کہیں نہ کہیں مل جائے گی.
پڑھیں ضرور وضرور، اس روایت کو پڑھیں، بڑی دقت کے ساتھ پڑھیں. کس طرح امام نے بیان کیا، ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، ایک طرف نبوت عامہ ہے اور مقام امامت نبوت عامہ سے بلندتر ہے کہ امام مسکراتے ہیں کہ جب غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے جو ہے وہ نومینیٹ نہیں کیا امام کو، امام مسکرائے اور کہا کہ انہیں کیا معلوم کہ امامت کیا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ حضرت خلیل، انشاءاللہ روایت آپ کی خدمت بیان کروں گا لیکن صرف 2 جملے آپ کی خدمت بیان کر دوں چونکہ مدعا آیا ہے تو لہٰذا دلیل بھی سن لیجئے. مدعا آیا ہے تو یہاں پر دلیل بھی سن لیجئے. امام مسکرائے اور کہا کہ مقام امامت، ارے نبی کو انسان خود انتخاب نہیں کر سکتا ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو کوئی بھی انتخاب نہیں کر سکتا ہے. امام فرماتے، توجہ کیجیے گا، کہا کہ نبی کو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، کوئی انسان انتخاب نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ 2+2 4 ہے، اس لیے کہ اس کا رتبہ اتنا بلند ہے، ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا. جب رتبہ سمجھ میں نہیں آئے تو اس رتبے کا فرد کس طرح انتخاب ہوگا؟ 2+2 بات کی امام نے کہا نبی نہیں انسان کی عقل میں آ سکتا ہے. امام فرماتے مقام امامت کو پہچانو. مقام امامت کیا ہے؟ خدا نے حضرت آدم کو، حضرت ابراہیم کو انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ بِكَلِمَاتِهِ انی جاعلک للناس اماما. امام رضا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام امامت کیا ہے؟ مقام امامت یہ ہے کہ خدا نے، اور مقام امامت کیا ہے؟ مقام نبوت کیا ہے؟ کہ جس کو عام انسان انتخاب نہیں کر سکتا ہے، عام انسان اس کی معرفت نہیں رکھ سکتا ہے، نہ اس مقام کی معرفت رکھ سکتا ہے، نہ اس کے اہل کی معرفت رکھ سکتا ہے، نہ اس مقام کی معرفت رکھ سکتا ہے، نہ اس کے فرد کی معرفت نہیں رکھ سکتا. تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ انسان نبی کو انتخاب نہیں کر سکتا ہے. امام نے سورہ بقرہ کی اس آیت کو تلاوت کیا، انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں ارے نبی تم انتخاب نہیں کر سکتے. ابراہیم کو خدا نے پہلے نبوت عطا کی، نبوت کے بعد مقام امامت عطا کی. جب نبی کو انتخاب نہیں کر سکتے امام کو کیا پہچانو گے؟ جب نبی یعنی لوگ مسلمان یہ دیکھیں مقام امامت معلوم نہیں ہے. کو کل تک غیروں کو نہیں معلوم تھا مقام امامت، آج ہم دوسروں کو امام کے ساتھ ملا رہے ہیں. وہاں امام کی حدیث آئی، وہاں ہم نے کسی عالم کو لگا دیا، کسی فقیہ کو لگا دیا، کسی مرجع کو لگا دیا. آپ کی خدمت میں جو جملہ کہہ رہا تھا چند دقیقے پہلے اس کو تکرار کروں، وہ جملہ نامکمل تھا، تکرار نہیں کر رہا ہوں، وہ جملہ نامکمل تھا، یاد رکھیے گا. ہمیں جو حکم دیا گیا وہ آل محمد علیہ السلام، محمد و آل محمد کی زیارت کا حکم دیا گیا. یا مجازن یوں کہوں جن کی قبروں کا طواف کرنا ہے وہ فقط اور فقط محمد اور آل محمد ہے. شیخ توسی اپنے مقام پر، شیخ صدوق اپنے مقام پر، ارے ان کی قبریں تک نہیں معلوم. 1300 سال مقام امامت کو جاننے والے وہ شیعہ قوم نہ شیخ صدوق کے قبر کا طواف کیا، نہ شیخ توسی کا قبر کا طواف کیا، نہ شیخ انصاری کی قبر کا طواف کیا، نہ شیخ مفید کی قبر کا طواف کیا، کسی کی نہیں. جب ساتویں امام کے حرم میں آتے نا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شیخ مفید کی قبر سے گزر گئے. یہ مقام امامت کو جانتے ہیں، لیکن جب یہ بات آ جائے اب فلاں کی قبر پر بھی جانا ہے، فلاں کے حرم میں بھی جانا ہے، فلاں کے روزے پر بھی جانا ہے، اگر امام معصوم کے ساتھ تقابل ہے یقینی طور پر عالم کی قبر پر بھی جانا چاہیے، مومن کی قبر پر بھی جانا چاہیے، متقی کی قبر پر بھی جانا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا اگر کہیں آپ کے مشام میں بو آئے کہ مقام امامت کے ساتھ ملایا جا رہا ہے ٹھکرا دے اس بات کو. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
میں قبل اس کی کہ مجھے کہا جائے، آپ لوگوں کو میں ویسے تو زحمت دینے والا ہوں، شرمندہ ہوں، تھوڑا اگر آگے آگے تشریف لے آئیں تو ایک درود پڑھتے ہوئے محمد وعلی محمد پر. لہٰذا یہ مقام عصمت کہ انشاءاللہ جب اس کو مزید میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ مقام عصمت انبیاء کے لیے بھی ضروری ہے، ائمہ کے لیے بھی ضروری ہے. جب خدا کسی کو اپنا حجت بنا رہا ہے، ایک درود پڑھتے محمد وعلی محمد پر. محمد وآل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. جب خدا اگر کسی کو اپنا امین بناتا ہے، جب خدا کسی کو اپنی حجت بناتا ہے تو ضروری ہے کہ خدا اسے معصوم بنائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ آیت آپ کی خدمت میں نے بیان کی، اور یہ آیت واضح طور پر دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انما یرید اللہ لیذھب، خدا نے ارادہ کیا. کس چیز کا ارادہ کیا؟ لیذھب عنکم الرجس. اب لیذھب عنکم الرجس اس کو اردو کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو دو معنی کیے جا سکتے ہیں. ایک معنی جو شیعہ کتابوں میں، شیعہ قرآن میں ہوتا ہے، وہ عربی کے اعتبار سے درست نہیں ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے درست ہے. عربی کے اعتبار سے درست نہیں ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے درست ہے. اپنے بچے سے سوال کروں، خوب عقیدے کو لیں یا عربی کو لیں؟ خوب عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ میری جیب کا عقیدہ، خطابت کا عقیدہ، روڈوں کا عقیدہ، یا عقیدہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے لیا جائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عربی کے اعتبار سے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ خداوند متعال نے ارادہ کیا. کس چیز کا ارادہ کیا؟ کہ آپ سے رجس کو دور کر دے. یہ آپ کسی بھی اہل زبان جو عربی جاننے والا اسے کہیں کہ اس کو اردو بھی آتی ہو یا انگلش آتی ہو، اس سے پوچھ لیجئے کس کا ترجمہ کرے تو وہ کیا ترجمہ کرے گا؟ خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ آپ سے رجس کو دور کر دے. اب یہ ہے عربی کے اعتبار سے. اور بہرحال علماء نے جو زحمتیں اٹھائی کہ جس کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ عقیدے کے اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ کریں گے؟ خداوند متعال نے ان کو رجس سے دور رکھا. خداوند متعال نے ان کو رجس سے دور رکھا. اب انشاءاللہ اس پر مزید تھوڑی بہت عربی کے اعتبار سے انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو رہے گی کہ ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں عقیدے کے عنوان سے، یہ عقیدہ ممبر کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ ممبر کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدے کی بنیاد پر یہ ترجمہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ خداوند متعال نے آپ اہل البیت کو رجس سے دور رکھا، رجس آپ کے قریب نہیں آنے پایا. اب یہاں پر ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن توجہ کیجیے گا مقام امامت کے سلسلے میں جو میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا تھا کہ چونکہ امام معصوم ہونا چاہیے. امام کیا ہونا چاہیے؟ معصوم. آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے، عصمت کے خود درجات ہیں. ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر امام معصوم ہوتا ہے. کل آپ کی خدمت میں نے ایک جملہ کہا تھا اور میں نے کہا تھا اس قرآن کی آیت سے عصمت کا ایک بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آتا ہے کہ عصمت کا کنیکشن کس چیز سے ہے. عصمت کا کس چیز سے کنیکشن ہے کہ جب اس چیز سے کنیکٹ ہوتا ہے انسان تو چند چیزوں کے ساتھ وہ انسان معصوم بنتا ہے.
وہ ہے علم. وہ علم کون سا علم؟ کتابی علم نہیں، کتابی علم نہیں، بلکہ کون سا علم؟ علم لدنی، لوح محفوظ کا علم، خدا کا دیا ہوا علم، زکن زکا دیا ہوا علم. یہ علم معصوم نہیں بن سکتا. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم کی ڈیفینیشن کر دو اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے. معصوم کے اندر دو بیان آتے ہیں، دو چیزیں آتی ہیں. ایک معصوم کسے کہتے ہیں؟ ایک معصوم کا مطلب، اچھا ہم بھی بچوں کو بھی کہتے ہیں معصوم ہے یہ بچہ، صحیح، معصوم ہے یہ بچہ، اچھا ایک اعتبار سے صحیح ہے. معصوم ہے یہ بچہ، بالخصوص وہ بچہ جو شعور نہ رکھتا ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کوئی لالچ نہ ہو، جس میں کوئی بدماشی نہ ہو، جس میں کوئی بے ایمانی نہ ہو. تو جس میں لالچ نہ ہو، چونکہ شعور نہیں ہے، جس میں لالچ نہ ہو، بدماشی نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو یہ ان تمام چیزوں سے بچا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کو یاد ہے کل میں نے ماؤل اعتصام بیان کیا تھا. ماؤل اعتصام کس پانی کو کہتے ہیں؟ کر پانی. کیوں کہتے ہیں کر پانی کو؟ کر پانی کو اس لیے ماؤل اعتصام کہتے ہیں کہ اس میں نجاست نہیں آ سکتی. تو جس میں نجاست نہ آ سکے اسے معصوم کہتے ہیں. اگر پانی کی اقسام میں دیکھا جائے تو کر پانی معصوم، جس میں نجاست نہیں آ سکتی ہے. اگر شخصیت اور ہستیوں کے اعتبار سے دیکھے تو نبی اور آئمہ معصوم، جس میں رچھ نہیں آ سکتا، برائیاں نہیں آ سکتی، عیب نہیں آ سکتے، اس کو کہتے ہیں معصوم. بس معصوم، ایک معصوم کیا ہے؟ گناہوں سے پاک، گناہوں سے پاک، کوئی گناہ نہیں، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ. دوسرا معصوم یعنی دوسری چیز، معصوم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے پاک ہو. معصوم اس کو بھی کہتے ہیں جو خطا سے پاک ہو، غلطی سے پاک ہو، اشتباہ سے پاک ہو. میں نے ایک خبر دی اس دیوار کے پیچھے کے بارے میں، اس دیوار کے پیچھے میں خبر دی. میں نے کہا کہ اس دیوار کے پیچھے علم کی بنا پر نہیں، علم کی بنیادوں پر نہیں، ظاہری علم کی بنیادوں پر نہیں، ایسے ہی خبر دی. تو اب یہاں پر آپ کو معلوم ہے صبح سے میں اس کمرے میں ہوں، معلوم نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے. رات 12 بجے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیوار کے پیچھے فلانی ہے، اس دیوار کے پیچھے فلانی ہے. اچھا بعض اوقات انسان گیس کرتا ہے، تکا مارتا ہے، کبھی تکا بیٹھ جاتا ہے تو لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں، خدا را ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں. وہ معصوم 12 ہیں اور عصمت کی کتاب بند ہو گئی. اب کوئی آ کر جو خبریں دے آپ کو ساری واقعے کے مطابق ہو جائے، محال ہے، امپاسبل ہے. کوئی آپ کا ہاتھ دیکھ کر، کوئی آپ کا قیافہ دیکھ کر، پامسٹ ہوتے ہیں، قیافہ شناس ہوتے ہیں، بہت سارے ہیں. یہ علوم ہیں، یہ علوم عصمت نہیں لے کر آتے ہیں. بھائی آپ جو موسمیات کا حال بتانے والے ہیں، خیر آپ تو اس کے جھوٹے ہونے کے قائل ہیں، لیکن جہاں پر ویدر والے جو صحیح ویدر کے پریڈکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو کیا ان کی عصمت کے قائل ہو جائیں؟ وہ کہہ رہے 2 دن بعد بارش ہو گئی اور 2 دن بعد بارش ہو گئی. میں کہا نا آپ کے علاقوں کی بات نہیں ہے، یا تو 2 دن بعد جب بارش کہی جائے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس دن تو دھوپ ہوگی. یہ مسلمہ کذاب جیسا حال ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. معصومین 13 معصومین اس دنیا سے گئے، آخری معصوم پردہ غیبت میں آپ کے سامنے آنے والا یہ 14واں معصوم نہیں ہے. اب آپ کو کوئی دنیا کا شخص امپریس نہیں کر سکتا ہے. ان تمام امپریس ہونے سے بچے رکھیں اپنے آپ کو، کسی سے امپریس نہ ہو. اگر کسی سے امپریس ہونا ہے تو وہ فقط و فقط 12 امام ہیں اور 14 معصوم ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. احترام ہر مومن کا احترام، عالم کا بڑھ کر احترام، فقہا کا اس سے بڑھ کر احترام، کوئی شک نہیں ہے. احترام کو جا اور امام ماننا کو جا. مقام امامت کو پہچانیے، مقام امامت کو پہچانیے. یہ حدیث کی جس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، کیا فرماتے ہیں 8ویں امام؟ کیا فرماتے ہیں؟ ان الامام اعظم قدرا
اجل قدرن، اعظم شانن، اعلی مکانن. یہ پہلے 3 جملے کہے. اب آپ کسی کو بھی اس میں فٹ کرنا چاہے فٹ کر لیں. کیا کہا؟ جلیل الامام کون ہوتا ہے؟ جلیل القدر نہیں کہا، اجل قدرن، اعلی مکانن، اعظم شانن. جلیل القدر نہیں کہا، عظیم الشان نہیں کہا، علی المکان نہیں کہا. توجہ کیجیے گا. عظیم الشان کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں بڑا عظیم الشان انسان ہے. عظیم الشان انسان کسی بھی بزرگ کو آپ کہہ سکتے ہیں. کسی کی سخاوت کو دیکھ لیا، کسی کی ایمانداری کو دیکھ لیا، کسی کی پاک دامنی کو دیکھ لیا، آپ نے کہا بڑا عظیم الشان ہے. امام کیا فرماتے ہیں 8ویں امام؟ ان الامام اعظم قدرہ. جو بھی صاحب قدر اس عالم امکان میں ہے. توجہ کیجیے گا. آپ لوگ الحمدللہ توضیح المسائل کی اصطلاحاتوں سے واقف ہیں. کس کی تقلید کرتے ہیں؟ عالم کی تقلید کرتے ہیں. عالم یعنی الف عین لام میم، اعلم. یہ بھی تو فقیہ ہے، یہ بھی تو مرجع ہے، یہ بھی تو مجتہد ہے. 30 سال 40 سال حوزے میں صحیح طریقے سے درس پڑھا، مدرس ہے، درس خارج دیتا ہے، ہزاروں درس خارج اس کے شاگردوں میں آنے والے ہیں. یہ عالم ہے یا نہیں؟ عالم ہے، لیکن عالم نہیں ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں کہ آج کے 2022 میں جتنے بھی مجتہد میں سب سے سہر فہرست علم کے اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ عالم. وزن یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، افعل کے وزن پہ عالم. امام فرماتے ہیں ان الامام اجل قدرن. اس عالم امکان میں جو بھی صاحب قدر ہے، اس عالم امکان میں. کون سا عالم امکان؟ جب سے خدا نے کائنات کو خلق کیا اور قیامت تک جتنے مخلوقات خدا، چاہے فرشتوں کی شکل میں ہو، انبیاء اور ائمہ کی شکل میں تو نہیں ہو سکتے، چاہے فرشتوں کی شکل میں ہو، چاہے انسانوں کی شکل میں ہو، بہت عظیم القدر لوگ آئیں گے. بہت عظیم القدر لوگ آئیں گے. جتنے بھی صاحب قدر ہے، صاحب مقام اور منزلت ہے، امام فرماتے ہیں عالم امکان میں جہاں پر ملک مقرب بھی ہے، انبیاء مرسل بھی ہے، ان تمام صاحبان قدر میں جو اجل ہے، جو سب سے زیادہ اعلی قدر ہے، وہ امامت کا عہدہ ہے. اجل قدرن وَأَعْلَى مَكَانًا وَأَعْظَمُ شَانًا. اب وہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اعظم و شان، اگر کسی کی شان ہے خدا کی نگاہ میں تو امامت کی ہے، نبوت عامہ کی نہیں ہے. آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا نا میں نے، نبوت عامہ، نبوت خاصہ، اور ان کے درمیان امام. مقام امامت کو امام بیان کریں. مقام امامت کیا ہے؟ اجل قدرن، اعظم شانن، اعلی مکانن. اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. بھائی ممکن ہے آپ کسی سے بہت متاثر ہو جائیں. مومن سے ایک دفعہ پھر 10 بس تمازر چاہتے ہوئے، جو مومن مومنات کا جی چاہے آگے تشریف لے آئے، محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہاں پر جگہ خالی میرے سیدھے ہاتھ کی طرف. اللہم صلی علی محمد. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں. محمد و آل محمد.
امام 8ویں امام فرماتے ہیں ان الامام اجل قدرن. اب بہت ہی آسان ہو گئی عربی کے اعتبار سے. اجل قدرن اعظم شانن و اعلی مکانن. مکان اعلی سب سمجھ میں آنے والا ہے. اجل قدرن اعظم عظیم کا سپرلیٹو. اعظم و شانن یہ مقام امامت. شاید ممکن ابھی کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو امام ایک چوتھا لفظ لے کر آتے ہیں, وہ لفظ جو وہ قابل توجہ. کیا فرماتے امام؟ ابعد غورن. اگر آپ کو کسی کو پہچاننا ہو نا کہ یہ مقام امامت کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا, مقام امامت کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا, امام اس کے لیے ایک فارمولہ دے رہے ہیں. مقام امامت کو آپ کہیں کہ ہر شیعہ مقام امامت کو پہچانتا ہے؟ نہیں, توجہ کیجیے گا. جب آپ دیکھیں نا امام کے ساتھ کسی کو ملایا جا رہا ہے, امام کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, امام کے قریب قریب کسی کو لایا جا رہا ہے. جب آپ کسی کو دیکھیں, کوئی بھی ہو, کسی کو دیکھیں امام کے قریب قریب لایا جا رہا ہے, امام سے اس کا تقابل کیا جا رہا ہے, امام کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, امام کے ساتھ ساتھ جو اس کا ذکر ہو رہا ہے, جب آپ یہ دیکھیں امام اس کو ایک جملہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم مقام امامت کو نہیں پہچانے ہو. اس لیے کہ مقام امامت کیا ہے؟ ان الامامہ ابعد غورا ان یبلغها الناس بعقولہم وینالوها بآرائہم. کہ کیا ہے امام؟ امام ابعد غورا. ابعد ایک ہوتا بعید, بعید کس کو کہتے ہیں؟ دور. ابعد نکال لیجئے, عالم سے نکالیے, سب سے زیادہ دور. کتنا دور؟ کتنا دور سب سے زیادہ؟ کتنا دور؟ آپ اپنے بچے کو پہچان سکتے ہیں, آپ اپنے دوست کو پہچان سکتے ہیں, آپ اپنے محلے کے کسی شخص کو پہچان سکتے ہیں, آپ کسی عالم کو پہچان سکتے ہیں, ایک عالم دوسرے عالم کو پہچان سکتا ہے, ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو پہچان سکتا ہے, ایک فقیہ دوسرے فقیہ کو پہچان سکتا ہے, ایک عالم دوسرے عالم کو پہچان سکتا ہے. صحیح. اب امام فرماتے ہیں ان الامامہ ابعد غورا. غور اردو میں بھی کہتے ہیں غور و فکر کرنا, یعنی جہاں پر عقل کا کام ہے, جہاں پر ذہن کا کام ہے, جہاں پر تعقل کرنا ہے, تعقل کرنا ہے. امامت کیا ہے؟ ابعد غورا, میری فکروں سے کتنا دور. امام فرماتے ان یبلغها الناس بعقولہم, کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اب جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے امام کے ساتھ تقابل کیا, اس کا مطلب کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہچان لیا. میرا 8واں امام کہتا ہے کہ نہیں پہچان سکتے, تم جھوٹے ہو. 8ویں امام کے ابعد غورن, تم کس کر رہے ہو؟ تکذیب کر رہے ہو 8ویں امام کی. 8ویں امام کے تمہاری عقلوں میں نہیں سما سکتا. فقیہ سما سکتا ہے, کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے نہیں, فقیہ کے لیے ہے. ہاں, فقیہ کے لیے سمجھ سکتا ہے. فقیہ پہچان سکتا ہے دوسرے فقیہ کو, عالم پہچان سکتا ہے دوسرے عالم کو, عالم پہچان سکتا ہے دوسرے عالم کو. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ارے اس میں تو امامت کی یہ شباہت ہے, امامت کا یہ مقام ہے, یہاں تو امامت کے ہمیں نور نظر آ رہا ہے, امامت جیسا نظر آ رہا ہے, آپ سمجھ لیجئے گا یہ امام رضا کی یا تکذیب کر رہا ہے, یہ آغا سعید حکیم کے بقول یہ جھوٹا ہے یا جاہل ہے. یہ جھوٹا ہے, یہ جاہل ہے. یہ آگے سید حکیم کا جملہ اعلی اللہ مقامہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مولا امام علی رضا علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اس سے کہ بھائی عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہو, گناہ صغیرہ سے بچتا ہو, خطا سے بچتا ہو, نسیان سے بچتا ہو, بھول سے, اشتباہ سے, ہر بری چیز سے, ہر خطا سے, ہر اشتباہ سے بچتا ہو. دن میں ہم کتنی مرتبہ اشتباہ کرتے ہیں؟ اتنے کرتے ہیں کہ ہم کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا کام صحیح تھا یا غلط تھا. اعتراف کریں, حقیقت اعتراف ہے. ہر شخص ایسا ہی ہے, ہر شخص تو بہت دور کی بات ہے. آپ جا کے علامہ علی کی فقہی کتابیں اٹھا لیجئے, علامہ علی کی فقہی کتابیں اٹھا لیجئے. پہلی کتاب اٹھائیے جو انہوں نے پہلے لکھی تھی, اس میں ایک فتویٰ دیا. دوسری کتاب اٹھائیے,
علامہ حلی نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا، دوسرا فتویٰ دیا، تیسری کتاب اٹھائی ہے، علامہ حلی نے وہ فتویٰ بھی کہا کہ نہیں وہ بھی اشتباہ ہو گیا، تیسرا فتویٰ دیا۔ یہی فرق ہے حجت الاسلام اور حجت خدا میں۔ حجت الاسلام کس کو کہتے ہیں؟ حجت الاسلام کا کمال یہ ہے اپنی خطا کا اعتراف کرے، حجت خدا کا کمال یہ ہے کہ جو خطا نہ کرے۔ یہ محفوظ رکھیے، جس کا جو مقام ہے اس کو پراپر مقام دیجیے۔ عالم ہے اپنے مقام پر، فقیہ ہے اپنے مقام پر۔ زرارہ اور محمد بن مسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، شیخ صدوق ہو، شیخ طوسی ہو، شیخ مفید ہو، علامہ حلی ہو، فخر المحققین، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ میری قبر کا طواف کرنا، میری تسبیح پڑھنا، نہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ کیا کہا؟ آپ دیکھ لیجئے، مقدس اربیلی کتنا بڑا نام، علامہ حلی کتنا بڑا نام، شیخ مفید کتنا بڑا نام، آغا نائینی کتنا بڑا نام، آغا کمپانی کتنا بڑا نام، آغا ضیاء کتنا بڑا نام، شیخ عباس قمی، اگرچہ یہ اتنے بڑے بڑے ناموں میں شیخ عباس قمی بہرحال ایک محدث تھے، اعلی اللہ مقامہ، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ انہوں نے اپنی عظمت کیسے بتائی؟ انہوں نے اپنی عظمت یہ بتائی، ساری زندگی خدمت کی، ساری زندگی خدمت کی، خون پسینہ ایک کیا، ساری 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال ساری سال خدمت کی، لیکن اپنی عظمت کو بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے؟ میرے کام کی کوئی اہمیت نہیں، مجھے جوار امیر المومنین میں دفنا دینا، یہ ہے میرا کمال۔ آغا خوئی کو دیکھ لیجئے، آغا خوئی کتنا بڑا فقی، کتنا بڑا فقی، لیکن یہ ممبر آغا خوئی کے گیت گانے کے لیے نہیں ہے، آغا خود کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، میں مقام امامت بتانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے آغا خوئی؟ 50 سال جس نے درس خارج دیا، 50 سال درس خارج دیا، آج اٹھا کر تاریخ مرجعیت کو پڑھ لیجئے، کتنے شاگردوں کو تربیت کیا، کتنے شاگردوں کو تربیت کیا، یہ ہے آغا خوئی۔ لیکن ایک دیوان لکھتے ہیں، کتنے اشعار ہیں؟ 1000 اشعار۔ کس فقی کے اشعار، کس فقی کی مدح میں یہ آغا خوئی نے اشعار کہے؟ کس مرجع کی مدح میں آغا خوئی نے اشعار کہے؟ کس مفسر کی مدح میں آغا خوئی نے اشعار کہے؟ کسی کی مدح میں نہیں، نہ شیخ طوسی کی مدح میں، نہ شیخ صدوق کی مدح میں، نہ شیخ مفید کی مدح میں، نہ سید مرتضیٰ کی مدح میں، صرف اور صرف محمد اور علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں 1000 اشعار کیے، تاکہ آغا خوئی جانتے ارے یہ 50 سال کا درس خارج جس کی عظمت و سر آنکھوں پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ شفاعت نہیں دیں گے، یہ 1000 اشعار میری قبر میں شفاعت دیں گے۔ فقاہت کسے کہتے ہیں؟ فقاہت فقط فقہ اصول میں نہیں ہے، یہ ہے فقاہت کہ علی کی عظمت کو جانتے ہیں، امیر المومنین کے مقام کو جانتے ہیں۔ اگر ساری زندگی اگر خدمت کر کے راکھ ہو جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، اگر جو چیز مجھے کمال تک پہنچانے والی ہے وہ علی سے محبت، علی سے عشق، علی کی ولایت اور آل علی سے محبت اور ولایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى اب مجھے بتائیں، میں بچوں سے بہت ہی بچگانہ ایک سوال کرتا ہوں، بہت بچوں والا سوال کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، آغا خوئی 94-95 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا، جنہوں نے یہاں درس خارج، یہاں شاگردوں کی تربیت، یہ 1000 اشعار کہ یہ قیامت کی میری شفاعت کریں گے۔ اپنے بچوں سے سوال کرتا ہوں، ممبر پہ کس کا تذکرہ کروں؟ ان فقہا کا تذکرہ کروں یا یہ فقہا جس کے دامن میں جا کے پناہ لیتے ہوں اس کا تذکرہ کروں؟
کہا ہمیں ان کا راستہ معلوم ہونا چاہیے. ارے ان کا راستہ کہاں ملے گا؟ ان کا راستہ یا قرآن میں ملے گا یا آل محمد کی حدیثوں میں ملے گا, اور کہیں نہیں ملے گا. ان یبلغ الناس ابعد غورا, تمہاری فکروں سے اتنا دور, کتنا دور کہ ایک انسان اپنی عقل کے ذریعے سے, ایک انسان کیا سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, سارے کے سارے انسان جمع ہو جائے. جب وہ دوڑتے دوڑتے تھک جائے نا تو سمجھنا مقام امامت کا بھی آغاز ہو رہا ہے. یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے کیا ہے مقام امامت. اجازت دے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ایک درود پڑھتے محمد وعلی محمد پر. فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین وعلی منازل المقربین وارفع درجات المرسلین حیث لا یلحق لاحق ولا یسبقہ سابق ولا یطمع فی ادراک طعمہ حتی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا عالم ولا جاہل ولا دنی ولا فاضل ولا مومن ولا مومن صالح ولا جبار عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فیما بین ذلک الا عرفہم جلالت امرکم وعظم خطرکم وکبر شانکم وتمام نورکم وثبات مقامکم وشرف محلکم ومنزلتکم منہ وکرامتکم علیہ وخاصتکم لدے وقرب منزلتکم منہ. زیارت جامعہ کریمہ میرا 10واں امام مقام امامت بتا رہا ہے, مقام امامت بتا رہا ہے. کیا؟ فبلغ اللہ بکم اشرف, 3 جملے, فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین وعلی منازل المقربین وارفع درجات المرسلین. یہ 3 مقامات کو خدا نے بیان کیا. کیا 3 مقامات بیان کیے؟ فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرم. مکرم کسے کہتے ہیں؟ صاحب تعظیم, صاحب عظمت. جس نے نماز پڑھی صاحب عظمت ہو گیا, مومن ہوا صاحب عظمت ہو گیا, متقی ہو گیا صاحب عظمت ہو گیا, اور پرہیزگار ہو گیا صاحب عظمت ہو گیا. بڑھاتے جائیے, ڈالتے جائیے, گڑ ڈالتے جائیے, مقام عظمت کو بڑھاتے جائیے. بڑھاتے بڑھاتے ملک مقرب تک بات پہنچی, نبی مرسل تک بات پہنچی. یہ گڑ ڈالا اپنے مقامات معرفت نیکیوں عبادتوں کا گڑ ڈالا تو نبی مرسل بنا اور ملک مقرب بنا. صحیح. اب توجہ کیجیے گا. فبلغ اللہ بکم, خداوند متعال نے آپ آل محمد کو فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین. یہ 2 رکعت نماز پڑھنے والا بھی مکرم, مکرم یعنی قابل تعظیم, قابل احترام, یہ بھی مکرم. جمع کا لفظ مکرمین, جو بھی مکرم ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے والا, یہ بھی مکرم. اب یہ سارے مل کر کیا بن گئے؟ مکرمین. فبلغ اللہ بکم اشرفا. دیکھیں کون سا لفظ امام لے کر آئے, وہ 8واں امام. اجل, اعظم, اعلی, ابعدا, اس میں تفضیل کا سیگا. یہاں پر جتنے مکرم جمع ہو جائے, اشرف مکرمین, خدا نے امام کو مکرمین میں سب سے اشرف ترین اعلیٰ ترین مقام عطا کیا. فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین وعلی منازل المقربین. کیوں دنیا میں آئے ہیں ہم؟ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ خدا سے قرب حاصل کرنے کے لیے. ہر انسان بھائی قرب کسے کہتے ہیں؟ خدا سے قریب ہو جائے. ہم نماز میں نیت کرتے ہیں قربت اللہ. کب ہوتی ہے قربت اللہ؟ قربت اللہ نماز کب بنتی ہے؟ جب دکھاوے کا غرض نہ ہو, جب اخلاص ہو, جب ریاکاری نہ ہو, جب دل میں خیال نہ آئے کہ کوئی میری نماز دیکھ رہا ہے. تو آپ کی 2 رکعت نماز کیا ہو جائے گی؟ قربت احسنتم جزاکم اللہ. یہ 2 رکعت نماز آپ کی بن جائے گی قربت اللہ, اور آپ کیا ہو گئے؟ مقرب. جب میری نماز قربت اللہ تو میں خود ہو جاؤں گا مقرب. تو ساری دوڑ کس کی ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کی.
اللہ کے قریب ہونے کی. فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین وارفع درجات واعلی درجات المقربین. جو خدا سے قریب ہونے کی دوڑ ہے نا, اپنے آپ کو نکال دو. یہ دوڑ تو یہاں پہ ملک مقرب موجود ہے اس دوڑ میں, یہاں تو اس دور میں ارے نبی مرسل موجود ہے. خداوند متعال ان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اعلیٰ منازل المقربین میں جو آپ کو سب سے بلند مقرب خدا نظر آئے گا وہ محمد و آل محمد ہیں. فبلغ اللہ بکم اعلیٰ منازل المقربین وارفع درجات المرسلین. اب دور سے تو خدا نے پہلے ہی ہم کو نکال دیا. یہ مرسلین کی بات. مرسلین کسے کہتے ہیں؟ جس کو اب یہ وہ والا مرسل نہیں ہے جو اصطلاحاً استعمال کرتے ہیں. مرسل کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ رسول کے لیے, رسولوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سارے رسول مرسلین ہیں. یہاں پر مرسلین سے مراد یعنی جس کو ہم نے بھیجا ہے. کسی کو بھیجا ہے خدا نے؟ ہم میں سے کسی کو بھیجا تو خدا نے ہی سب کو, لیکن کچھ عہدہ دے کے نہیں بھیجا, ہم سے وعدہ لے کر ضرور بھیجا. میری توحید پر ایمان لانا, میرے رسول. جب رسول کی بات آئے رسولوں اور رسول کو پہچانیے. جب رسول کے بعد آئے تو آخری رسول ہوا کرتا ہے. پیمان و عہد و پیمان ضرور لے کر بھیجا میں. 3 پیمان لیے, 3 پیمان لیے, 3 وعدے لیے. کیا وعدے لیے؟ یہ وعدے لے کر ضرور بھیجے, لیکن کوئی عہدہ دے کر نہیں بھیجا ہمیں. لہذا کون کون نکل گیا اس میں؟ صرف ہم تو نہیں نکلیں گے نا, ہم بھی اپنے ساتھ بھی بہت سو کو لے کر جائیں گے. اسی کے بھیجے ہوئے تو فقط 2 ہی کیٹیگری ہے, یا انبیاء کی ہے یا ائمہ کی ہے. نہ اس میں شیخ مفید آتے ہیں, نہ شیخ توسی آتے ہیں, نہ شیخ صدوق آتے ہیں. اگرچہ جلیل القدر, عظیم الشان مرتبہ یہ ہستیاں جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, لیکن جب یہ تیسرا جملہ میرا 10واں امام زیارت جامعہ میں کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ, جن کو میں نے بھیجا اس میں سب سے رفیع ترین, بلند ترین اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آل محمد کا ہے. اب وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ یہ زیادہ جامعہ کا کبیرہ کا جملے انشاءاللہ ادھار کل آپ کی خدمت میں مزید بیان کروں. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. فرمایا اپنے اگر ذکر کسی کا قابل, اگر کوئی قابل ذکر ہے تو اللہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور آل محمد علیہ السلام ہیں. اور اس کے بعد ذکر کی کتاب بند ہو جانی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ صاحب ذکر بننا چاہتے نا تو ان کا ذکر کریں. آخوئی کا ذکر کیا نا میں نے, آخوئی کا ذکر کیا نا. کیوں کیا؟ آخوئی کی وجہ سے کیا یا امیر المومنین کی محبت کی وجہ سے کیا؟ آخوئی سارے فقہا, سارے مرجن, ہمارا سلام ہو ان پر, خدمات ہیں ان کی, واقعان خدمات ہیں. زرارہ کا جملہ ہمیشہ, زرارہ محمد ابن مسلم کے بارے میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں میں, اور یہ افراد, یہ فقہا محمد ابن مسلم اور زرارہ کے, میں جرأت نہیں رکھتا ہوں کہ میں کہوں کہ زرارہ کے برابر ہے, محمد ابن مسلم کے برابر ہے. یہ تو وہ آل محمد جانے کہ کون کس کا رتبہ آپس میں, لیکن زرارہ کے بارے میں یہ جملہ ہے, محمد ابن مسلم کے بارے میں جملہ ہے. آخوئی کے بارے میں نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, شیخ مفید کے بارے میں نہیں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, شیخ صدوق کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں. زرارہ کے بارے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام صادق نے کہا سلام اللہ علیہ. لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی تھوڑا بہت تو سہم پائیں گے, حصے دار ہوں گے, جس طرح زرارہ کا جو مقام ملا. بہرحال یہ بھی زرارہ ہی کی نہج و روش پر عمل کرتے ہوئے دین کی خدمت کر رہے ہیں, توحید کو بچا رہے ہیں, رسالت کو بچا رہے ہیں, دین تعلیمات اہل بیت اطہار مسلم کو نشر و اشاعت میں مصروف ہے. کہ زرارہ کا مقام, زرارہ کا مرتبہ, چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے مقام ہمارے فقہا کا. زرارہ فقیہ تھے اپنے زمانے کے, محمد بن مسلم فقیہ تھے ہمارے زمانے اپنے زمانے کے. اب لوگوں کو فقاہت سے بھی چڑ ہونے لگی کہ کسی نے یہاں تک کہہ دیا چھٹے امام کو فقہا تو مل گئے, قیام کرنے والے نہ ملے. ارے جن کے بارے میں چھٹے امام یہ کہے, چھٹے امام یہ کہے کہ جنت میں سب سے پہلے ہم سے جو ملاقات کریں گے وہ یہ 4 افراد ہیں, زرارہ, محمد ابن مسلم, ابو بصیر, معاویہ ابن وہب عجلی یا بجلی. چھٹے امام
جو قابل مذمت ہے آپ کی نگاہ میں، چھٹے امام ان کی تمجید و تعریف کر رہے ہیں. اب آپ کا دین جو بھی دین ہو، یہ ہے آل محمد. فضائل ہو، قرآن کا ذکر ہو، آیات کا ذکر ہو، خدا توحید بیان کی جائے، رسالت بیان کی جائے، احکام بیان کیے جائے، دین بیان کیا جائے، ہدایت کا کام ہو، اور جب ذکر مصیبت آئے تو صرف حسین پر گریا ہو، آل محمد کی مصیبت کو یاد کرے. اس لیے میرا جملہ نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے، الا مثل الحسین یبکی الباکون. اجازت دیں اس لفظ کی تشریح کر دوں، کیونکہ اس لفظ سے بھی سوء استفادہ اٹھانے والے اٹھا سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں معصوم اس حدیث میں؟ حسین جیسا ہے جس پر گریہ کیا جائے. تو حسین جیسا بناؤ نہیں، میرا مولا کہتا ہے یہ فرد کائنات میں منحصر ہے. جس طرح کہنے والا کیا کہے، اللہ کی ذات ہی ہے، یہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ایسی ذات ہے کہ ایسی ذات کی عبادت کی جائے. یہاں پر دوسرا اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ ایسی ذات ہے کہ اس پر گریہ کیا جائے. میرا امام بھی یہ کہتا ہے اگر گریہ کرنا ہے تو حسین کی ذات ہے. ابن شبیب سے میرا 8واں امام یہ کہتا ہے، یہ ابن شبیب لو کنت باقیا لشیء، ازادارو کسی کا ذکر نہ ہو، کسی کا ذکر نہ ہو. ارے اپنے ماں باپ کے ذکر کو فراموش کر جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کا ذکر کا فراموش کر جاتے ہیں. یہ میرے 8ویں امام کی معتبر حدیث ہے. میرا 8واں امام کیا کہتا ہے؟ میرا 8واں امام ابن شبیب سے کہتا ہے لو کنت باقیا لشیء، اگر کسی چیز پر رونے کا ذکر آئے، رونے کا جی چاہے نا، اگر باپ یاد آ گیا، اگر ماں یاد آ گئی، اگر کوئی عزیز یاد آ گیا، 8ویں امام چاہتے ہیں اپنے عزیز پر گریہ نہ کرنا، اپنے ماں باپ کو یاد نہ کرنا، میرے جد حسین کو یاد کرنا. لو ہائے، میرا 8واں امام کہتا ہے لو کنت باقیا للحسین علیہ السلام، میرے جد حسین پر گریہ کر لینا. اس کے بعد امام دلیل بھی دے رہے ہیں لأنه ذبح كما ذبح الشبل، اس لیے کہ میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا جس طرح جانوروں کو ذبح کیا. بس ازادارو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر چوتھے امام کی اس حدیث کو کہاں رکھوں، چوتھے امام سے مدینے سے مدینے کی آمد کے بعد یہ جملہ کہاں رکھوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن امام معصوم کا جملہ ہے، درد کو صرف ہم احساس کر سکتے ہیں. ہائے وہ سید سجاد جس نے عاشورے کے دن ہائے بھائی کی چچا کی نشانی قاسم کی پامال لاشے کو بھی دیکھا، علی اکبر کا لاشا بھی دیکھا، ہائے بابا چچا کے کٹے ہوئے بازو کو بھی دیکھا، بابا کا لاشا بھی دیکھا. لیکن ہائے جب مدینے میں سوال کیا کسی نے مولا سب سے بڑے زیادہ مسائل آپ پر کہاں پہنچے، تو میرا مولا کہتا ہے الشام الشام الشام. ہائے امام سجاد ایسی مصیبت ہے شام کی، پھوپھیاں بہنیں نرغے ادا میں، دشمنوں کے درمیان بازاروں میں بے مخلا چادر سید سجاد کربلا کی مصیبت کو فراموش کر گئے، مدینے پلٹ کر آئے تو کہا الشام الشام. بس ازادارو پہلی سفر آئی، پہلی سفر آئی. مقاتل نے بیان کیا، تاریخ نے بیان کیا، پہلی سفر وہ منحوس مہینہ ہے، یہ وہ منحوس مہینہ جہاں آل محمد کو اسیر بنا کر شہر شام میں لایا جا رہا. ازادارو میں دوبارہ سے تکرار کرتا ہوں، بے مخنا چادر بیویاں آل رسول سید سجاد کی پھوپھی اور بہنیں، بے مخنا نامحرموں کا مجمع، پردہ فروشوں کا مازار، آل محمد کو اسیر بنا کر لایا جا رہا. ارے آپ نے سن لیا، ایک عالم کے سامنے ایک جو خطیب نے ایک جملہ کہا، ہائے جب زینب ابن زیاد کے دربار میں بے مخنا چادر گئی، ارے عالم نے خطیب کو روک دیا، ارے اس پر گریہ کرنے کا حق ادا کر لے دو. مصیبت کتنی بڑی مصیبت، زینب ام کلثوم، سکینہ اور رقیہ و فاطمہ، بے مخنا چادر بشام کے بازار میں لایا جا رہا. عزیزو آل محمد کی حقارت کو ذرا سنیے. سہل بن زیاد کہتا ہے ایک مرتبہ شہر شام میں
شہر کو مزین کرایا گیا، سجایا گیا۔ سہل بن زیاد کہتا ہے آج شام والوں کی کون سی عید کا دن ہے؟ ارے کسی نے طلب کر سوال کیا اے شخص کیا اجنبی ہے؟ کہا اجنبی ہوں۔ کہنے والے نے کہا یہودا، کہنے والے نے کہا واجبا ان السما لا تمطر دما والارض لا ينخسف بحالها۔ ارے عجب تو یہ ہے، تعجب تو یہ ہے، آسمان کیوں خون کی بارش نہیں برس رہا؟ ارے زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ کیوں نہیں ہو گئی؟ ایک مرتبہ سہل بن زیاد نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے؟ طلب کر کہنے والے نے کہا یہودا راس الحسین، ارے حسین کے سر کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر لایا جا رہا۔ سہل بن زیاد نبی کا صحابی، واجبا، ارے تعجب کی بات ہے راس الحسین، حسین کا سر لایا جائے اور لوگ تماشائی رقص کرے، کھیل کود کرے۔ واہ محمد واہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہی ناسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خدا ہم یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومنات کل مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنات مختلف مشکلات اور بلاؤں میں گرفتار ہیں، بالخصوص وہ تمام پاکستان کے شہری، خاص طور پر وہ مومنین جو اس سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، خدا ہم تمام مومن و مومنات، بالخصوص وہ تمام سیلاب زدگان جو اس مصیبت میں ابھی گرفتار ہیں، خدا بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات اور تمام لوگوں کی مشکلات کو دور فرما۔ خدا حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کی مرحومین اور کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خدا جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خدا تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اہل بیت اطہار علیہم السلام اور زیارت امام حسین بالخصوص نصیب فرما۔ خداوندہ حاضر مجلس مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو مومن و مومنات بیمار ہے، خداوندہ تجھے بیمار کربلا کی غربت کا واسطہ دے دے، تمام مومن و مومنات کو صحت عاجل اور کامل عطا فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ ماتم حسین۔